مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بعض لوگ علی بھائی بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یعنی میں نے کہنے لگا کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ نہیں بعض لوگ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یار فتنے کے لفظ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اگلا سوال علی بھائی ایک بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران اگر امام صاحب کی قرات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو ان کے اسپیڈ کی وجہ سے، تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تہاڈی جرت نہیں، یہ بھائی کا سوال ہے۔ ان کو کر کے دسو کونے میں کھڑے ہو کے جماعت کرا کے، ٹھیک ہے، جماعت کران دیندے نے تانوں سوال، اچھا سوال ہی پوچھنے سے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیز سپیڈ سے پڑھا رہے ہو آپ پیچھے سے جا کے سپیڈ آستا کر دیں۔ وہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا نا، وہ ایک ملیشیا یا انڈونیشیا کی تراویح چڑھی ہوئی ہے، ہوئے 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 کس طرح یار وہ انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے۔ یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے اور بعض اوقات یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے الفاظ بگاڑ دیے تو الفاظ تو کلمات کفر بن جائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہمدردی بھی نہیں کرتا۔ آپ دن کے وقت ہیڈ لائٹ جلا کے نا موٹر سائیکل کی 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بتائیں تو آپ کو 50 بندے یوں یوں اشارہ کریں گے، لیکن سر آپ 50 سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے رہے، آپ کو ایک بندہ بھی کندھا تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے، اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا، اور آپ منہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں، لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی ترجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تو تیری شکل اپنی دور کرے تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا، موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ بولیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں اشارہ کیا دوسرے کو پرے ہو میری ہیڈ لائٹ ہے، وہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سٹینڈ چک لو جی، سٹینڈ چک لو، ٹھیک ہے، اسی کہنا تھوڑے ہاتھ چک لو یار، ویدہ راستے ساڑھے پکڑو کہتے ہیں سٹینڈ نہیں چکاندے رہتے ہیں، اللہ سے پتہ ہاتھ چکڑے واسطے کہنے چکتے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے جی۔ بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام نے بال کی کھال اتارنے کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ نے دیجیے۔ دیکھیں جی، علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی؟ منع ہے، منع ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے۔ جب علماء کو جواب ہی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ وہ شہزاد بھائی آپ ہی کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجمعوں میں، جب سوال پوچھیں تو کہتے ہیں آ جائے سائڈ والے کمرے میں۔ تقریر کرتے ہیں عوام الناس میں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کمرے جاندے ہو پر تسی جدوں پڑھانے نے؟ جی جی بالکل۔ اچھا، سارے تو نہیں جا سکتے نا، مجمع ہی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا مجمع لے کے، یہ ویسے سب سے آسان طریقہ ہے بچنے کا کہ کلے نہ جاؤ، پورا مجمع ہی لے کے کمرے چلے جاؤ، تو پھر وہ رضوان بھائی والی بات کریں گے کہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال آ گیا، انشاءاللہ رابطہ رہے گا بعد میں۔ اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ راضی بھی ہو جائیں گے وہ، ممبر کو چھوڑتے ہی تنخواہ کی وجہ سے نہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ یار تنخواہ تو اڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تنخواہ تو ڈکلیئر ہوتی ہے 10,000، باقی ہوتا ہے چندہ۔ میرے پاس اگلے دن ایک مولانا صاحب ملنے آئے تو وہ بتا رہے تھے تنخواہ پوچھی، کہتے 10,000، تو آئے گاڑی میں تھے، ڈرائیور بھی ساتھ تھا، تو یہ 10,000 اللہ کی برکت ہے، اللہ کی مہربانی ہے نا، ڈرائیور بھی رکھے ہے، ٹھیک ہے جی، گڈی پانی پاندے ہونے نے، ڈرائیور بھی فیس بھی لے ہی ہوئے گا نال، تو گڈی بھی جڑی ہے وہ مطلب انہوں نے 2 نفل پڑھا ہوئے گا تو اینج مسلح چکیا ہوئے گا، گاڑی دی چابی تھلے پئی ہوئے گی، وہ جا کے باہر انہوں نے چک لی، انجی آئی ہوئے گی نا گڈی، یہ پہلے آندی ہیں سن، ہن نہیں اس طرح گڈیاں آندیاں، وہ جی اینج مسلح چکیا تو تھلے جناب سونے دیے کانا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اس طرح کے نا جناب عجیب عجیب واقعات، وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے، عرض کر دیں، وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے تو ان بزرگوں کا یعنی حکمران وقت کا جھگڑا ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ، تو
حکمران وقت نے یہ سزا دی کہ ایک بھوکا شیر رکھا ہوا تھا، اچھا تو بزرگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے ایک جگہ، ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑ دیا. سر اے بزرگ ہوں کوئی آ جائے تو لے کے آؤ، تجربہ کرا دینے تو اتنا سوکھا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیر جا کے ان کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، شیر پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کا میں سوچنا شروع ہوں کہ شیر کا تھوک ناپاک ہے یا پاک ہے. لوگ یہ سوچ رہے سر کہ شیر نے چھاڑ کیوں دیتا. دیکھا بزرگ کتنا تقویٰ ہوتا ہے بزرگوں کا، کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شیر نے من وڈیا کیوں نہیں، وہ یہ سوچ رہے سن کہ تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے. تو ایمان کی مٹھاس تھی نا. اچھا تو ویسے حضرت صاحب شیر کا تھوک جو ہے نا وہ ناپاک ہی شمار ہوگا، جنگلی جانور ہے نا، ظاہر کتے پہ ہم قیاس کریں گے نا، صحیح، وہ اس میں آتا نا نکیلے دانتوں والا. تو اب ہم صرف ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ کو شیر کے کاٹنے سے بچایا تھا، اس نے آپ کے جسم کو پلید کیوں کروا دیا اس شیر کے تھوک سے؟ سوال ہے نا. شیر آگے کول بہ جانا انجن دم لانا شروع کر دینا، بس پھر ٹھیک سی. لہذا اے جڑا نا واقعہ نو تھوڑا چینج کرو. شیر نے بھی غلو پلید کر چھڑیا نا، گستاخی تو وہ بھی ہو گئی ہے. پلید کا بزرگ نو پلید کرتا انہیں. صحیح. تو اس لیے نام انہوں نے خود سے بھی بنا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں جی وہ جناب آپ جناب یا ممیتو اتنی دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونکے تو احتلام نہیں ہوتا. اے موت دینے والے. حالانکہ اس کا سینے سے کیا تعلق ہے؟ ایسے بھی سوچے نہیں، مسئلہ یہ ہے یہ نام کہاں سے بنا لیا ہے؟ موت تو واقعی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن الممیت نام کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ کس حدیث کے اندر الممیت نام آیا ہے؟ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی. اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا. وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا، وہ کہتے یار آج تو صبح کا چاڑی ہے، تو چشمہ سے لا یار. قصور تیرا ہے، تمہیں تو جھاڑ نظر آنا ہے. اللہ دے بندے تو چشمہ جڑا لایا ہے وہ جھاڑ نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا طریقہ ہے کہ تمہیں اسی چشمے لے کے جا کے چوک چ کھلا دینے ہیں، 4 منٹ بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا چاڑا ہے کہ نہیں. جون جولائی دی گرمی بھی. تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. کرو موجہ مارو. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ آج جو آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے؟ بزرگوں کے چھوٹ جانے پہ غم کیا آپ نے؟ نہیں غم نہیں ہے انشاءاللہ. خوشی کی آپ بھری ہے. حق کی تلاش ہے، اسی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے بتایا آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے. آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں. وہ کیا لفظ عثمان بھی کیا لفظ استعمال کیتا سی؟ مسٹنڈے. وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لیے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. جی ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا سحری کے حوالے سے ذرا ایک غلط فہمی اور دور کر دیں، کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، حنفی عالم تھے، کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سحری کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں نکلا ہے، اور جب اس نے سحری کر لی تو پتہ چلا سحری کا وقت تو گزر گیا، اس کو غلطی لگی ہے، تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا، کھا پی نہیں سکتا. کیوں؟ یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا، اسی لیے وجہ جب روزے ہی نہیں ہے. یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے. اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی، کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں. ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا. اس کے لیے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں. میرے خیال سے پہلے پہلیاں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں. نیوٹنز لا جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. وہ کیمسٹری بایولوجی کے لیے تو نہیں آئے تھے. کس لیے آئے تھے وہ؟ اچھا تسی دس دو کس واسطے ایسا نہ میں دساں گا وہ کام بھی انہوں صحیح نہیں کیتا. دین واسطے آئے سی نا. کیڑا دین؟ یعنی اگر کسی بندے نو روزے دے وچ بھوک لگی ہے تو روٹی جڑی ہے بوٹی جڑی ہے دھاگے نال بن کے اندر باہر کڈی جاندی ہے. اچھا یہ دسیا نا تو ٹھیک ہے. اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جی جو آپ
وہ انفی عالم کا کہہ رہے ہیں ایسا کوئی یہ ریسٹ نہ کرو کہ مال ہی ختم ہو جائے یا ایدی ویڈیو ہی ڈیلیٹ ہو جان یوٹیوب تو اے نہیں تسی بھی علم حاصل کرو کہنا. وہ آج کل وہ ایک مولانا ایکٹر ہے نا کراچی والا, اس نے ایک کلپ چڑھایا ہے, پتہ نہیں کوئی بیوقوف مشیر ہوں جس کے, میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں نا جی بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. اس محاورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا ہے کہ آپ کے عقل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بیوقوف دشمن ہوتے ہیں, کیونکہ بیوقوف دشمن ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ عقل مند دشمن تو وہ بیوقوفی نہیں کریں گے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, تو دو گلے لا کے رو گلے لا کے ایک دوسرے نال پریشان تانوں میں سے سر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ رفع الہدایت زیادہ نے شروع کرتا ہے. یہ بیجا سختیاں پیدا کرنے کا کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے. آپ کو تو اتنی مشکل باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی دھاگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے منہ میں لٹکائے اور باہر کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ جب تک آپ مسئلہ سنے نا کبھی دماغ میں آئے گا نہیں. لیکن یہ سختی تو نہیں, یہ تو نرمی ہے جی. خامخواہ ایک بندہ بھوکا ہے انہوں بوٹی جناب اتنی کراڑے والی پا کے کھینچ رہے ہو, وہ تو کہے گا وچ ہی رہے یار کیا کر رہے ہو, نرمی کتنے گئی ہے, انہوں تو چھیڑنے لی گل ہے جناب, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں کوئی دانے نہیں تھے, تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا, تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا. تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. آگے چلے جی. اور بات بتائیں یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشیز سے بزرگوں نے, تو قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں, اور بزرگ بھی ایک فقہ حنفی کے جو سو کارڈ ان کے اپنے جو ہیں, اور باقی کوئی تو شافعی تو کھاتے ہیں. اسی تو کہتے ہیں دیکھیں نا, وہ کہتے جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشین ملیشین جو ہیں یہ شافعی کیوں ہیں, وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ معاش جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے, تو ان کی ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا ہے انہوں نے بھی اسے انفی کر لینا سی, اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر, بنگالیوں نے کیتے ہیں. ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں, ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں, اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں. مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں, لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. غلطی نہیں ہوتی ہے سر, یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا, اس وقت کالے بادل چھا جائیں, سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں, ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود, گھڑی ہے جو آپ کے کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی, وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے. ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے. کیوں؟ تواڈے بزرگ علم غیب تے سب کچھ جانتے ہیں, پر حدیثیں شے ایک نہیں بنی انہاں کولوں. نہیں وہ حدیث نہ انہاں کولوں گھڑی بنی, نہ انہاں کولوں تیل دریافت ہویا, نہ بوئنگ جہاز بنیا, ٹھیک ہے. نہیں وہ حدیثیں سناتے ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن. وہ کہتے ہیں نا گجرات شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں کہ کندھا ان کا چھلا ہوا تھا, انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی, انہوں میں سہارا دے کے آیا, کندھا چھل گیا. دو جان بچانے کے لیے, فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے, لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء اہم معاملات میں بھی بہت توریہ کرتے ہیں, کیونکہ جھوٹ تو ان کو پتہ ہے گناہ ہی ہے. اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں فیصل آباد کے اندر, میں نام نہیں لیتا ان کا, تو وہ ان کے پاس شاگردوں کا تاندہ بنا رہتا تھا, مریدین کا, جن زمانے میں بڑے مناظرے کیا کرتے تھے, اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں. تو کبھی کبھار فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے, تو انہوں نے فیصل آباد میں اپنا ایک کمرہ تھا, اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے تھے, اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ توریہ, اب یہ نہ ہو کہ آپ اس بدعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں.
اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ادھر تو کسی نے کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, آپ کو کریں تو ہم, یہ تو عشق رسول ہے اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں, عقل والے تو عمریں گالتے ہیں. کہتے نہیں نا عشق دے چلے نمبر لے کے عقل والے اونجی عمرہ گالیاں. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے آگے سجدہ کیا. میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہیرا شہر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں, میں تو آپ کو عطائی طور پہ مان کے سمجھ رہا ہوں, میں غیر مستقل بذات سمجھ کے. یہ ساری ٹرمز میرے تو زیادہ تو کسی نے نہیں نہ دیا. جال ہاں کی جڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے, یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھیلائی ہے اپنی ینگ ایج میں. تو اس کتاب کے جو وظاوس ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا نا, کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی ایف ایس سی میں 1994 میں, آج 2018 ہے. تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا ہے, چلیں ادھر ہی آ جائیں. صحیح بخاری میں ہے, بڑی لمبی حدیث ہے. الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں, ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے. اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا, وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہے تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں, چلے پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. سر پریکٹیکلی کون سا عالم دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے؟ آئے پھر کہتے ہیں علی ساڈے نال بڑا خطرناک کھیل کھیلدا ہے. علی نہیں خطرناک کھیل کھیلدا, تسی خود کھیل دے ہو. کون سا عالم دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈلی توڑی جائے, پنڈلی کی, تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں؟ ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے موجود ہونے پہ مانتے ہیں. آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں, میں اڈی اپنی پنڈلی کی توڑوانے کے لیے تیار ہوں. آؤ پنو, جب میری پنڈلی توڑنے نال تواڈے عقیدے شرکیہ ٹھیک ہوندے میں توڑوانے سے تیار ہوں. تے تواڈی پنڈلی توڑوانی نال اگر ساڈے عقیدے ٹھیک ہوندے تو خدا دے واسطے قربانی کرو. تسی کہندے ہو ہم تو عشق رسول کے لیے گردن بھی کٹا دیں گے, پنڈلی توڑوا لو یار, پاکستان دے لکھاں لوگوں دے عقیدے صحیح ہو جان گے. شاہ جی تسی آندے ہو نا پھر منو آمد بھی خاص ہو جاتی جی. میں حسب حال شروع کر دینا اتنے تے خبرناک شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی امام صاحب کا وہ جو آگے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں, بزرگوں کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب امام آپ کے ساتھ ہے سر تو سب آپ کے ساتھ. حدیث مل جائے گی, وہ کہنے گے سرکار ہاں پھر حدیث مل جائے گی. حدیث مل جائے گی. اور وہ اس پہ ایک جینون لطیفہ بھی شیخ زبیلی صاحب نے اپنی ویڈیو میں سنایا تھا, تراوی والا. چلو باقی نے سنا دیے نا, مزہ آئے گا نا. وہ کہتے ہیں وہ کراچی میں ہی کوئی مسجد تھی, وہ کوئی بنوائی کسی نے, اس میں امام مسجد اہل حدیث رکھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا جی. اس نے جناب 8 تراوی پڑھائی, وہ بابے آپ کے آگے, انہوں نے کہا یار یہ کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر یعنی رمضان کا جب مہینہ آیا تو ان کا تراوی 8 ہو گئی 20. ان کا جس طرح آپ کہیں گے کر لیتے ہیں. ان کا جی ان کا ویسے تو 8 ہے لیکن اگر آپ کہیں گے تو 20 پڑھا دیں گے. وہ 20 پڑھائی انہوں نے. اہل حدیث نے 8 نہیں مک دیا تو 20 کتنے مکیاں ہو گیا. وہ تو قرآن ہی اتنا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. 2-3 دن تو لوگوں نے 20 برداشت کی. چوتھے دن میرے صاحب نے کہا یار کو 8 والی حدیث ہے. انہوں نے کہا ہاں جی 8 والی حدیث ہے, چلو 8 ہی پڑھا دو پھر. تو وہ مسئلہ ہے کہ یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے, حدیث مل جاتی ہے. چاہ رہا تھا کہ اب نزول والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے, کسی مزید چیز کی فرضیت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. ایک طرف یہی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انجینئر سے اور ڈاکٹروں سے دین نہ سیکھیں, اہل علم سے سیکھیں, اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صحیح ہے. جب ہم سوال کرتے ہیں
تو وہ کبھی سوال کرنے سے روک دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ کس طرح کے سوال کر رہے ہو, کس کو سن رہے ہو, کہاں سے آ رہی ہیں یہ چیزیں. تو اس طرح کا پھر رویہ کیوں ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اپنا مذاق خود بنوا رہے ہیں نا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں. یہ ایک ٹکٹ میں 2-2 3-3 مزے کرنا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایک طرف اپنی بزرگی ویل کر رہے ہیں ان کتابوں کی بنیاد پہ, دوسری طرف جن کتابوں کی بنیاد پہ بزرگی ویل کر رہے ہیں انہی کتابوں کا ریفرنس ان سے پوچھیں تو ناراض ہو جاتے ہیں, یا انہی کتابوں سے ان کو کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کے خلاف ہے تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب سب سے پہلے ان کی بزرگی ان سے چھین لیں. ہم علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ ان کی داڑھی لمبی ہے, یا پیٹ ان کا زیادہ نکلا ہوا ہے, یا باقی لوگ جو ہیں وہ بریانی کی 1 پلیٹ کھاتے ہیں وہ 3 کھا سکتے ہیں, یا افطاری میں آپ 3 کھجوریں کھاتے ہیں وہ 30 بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھانا. اس لیے تو عزت علماء کی کر رہے ہوتے ہیں ہم, علم کی وجہ سے علم کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ امت میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے علماء. ہیں؟ آپ کا جملہ پورا نہیں ہوا تو میں نے بتا دیا. اور سر علماء ہی وجہ ہے, سو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سو کہیں گے تو میں تو گرو سو لواں گا, علماء حق کیڑے جے لیاؤ, چھوڑ دیں آپ. علماء ہی وجہ ہے, امپلائڈ ہے یہ چیز. علماء حق کی لسٹ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, تو میں ان کا نام کیوں لوں؟ علماء ہی کہوں گا نا. آپ جن جن کو بھی لے کے آئیں گے وہ سو والا کام ہی کر رہے ہوں گے, اور وہ پنجابی والا بھی سو ہو رہا ہوگا, آگے وہ اور پیدا بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, چھوڑ دو, گلاں کر دو. علماء ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کے لوگ دین سے دور ہیں تو علماء وجہ ہے. ہر چیز کے پیچھے علماء ہے. لوگ کتاب و سنت نہیں پڑھتے, علماء وجہ ہے. کیونکہ انہوں نے جب کہا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سر یہ یہودی آپ کو کہتا نا, آپ کہتے ہیں تو دشمن اسلام ہے, لیکن یہودی نما عالم دین آپ کو ممبر پہ ہر دفعہ پٹی پڑھاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, بندہ گمراہ ہو جائے گا. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ یہ ہے نا, اس وجہ پہ بھی اجماع ہے. میں ابھی آپ کو اجماع ثابت کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے پوچھیں دیوبندیوں سے کہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے, وہ کہیں گے بریلوی علماء. آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہے ان کے پچھلے لوگ بھی ابھی تک گستاخانہ عبارتوں کی دفاع کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے انہوں, تو وہ کہہ رہے ہوں گے دیوبندی علماء وجہ ہے. تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اجماع تو ہو گیا نا. ہر ایک دوسرے کے علماء کا نام لے گا. آپ کو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار وہ بریلویوں کا جو فٹ بالر ہے نا وہ اصل میں وجہ ہے ان کی گمراہی کی. یہ کوئی کہے گا آپ کو کبھی؟ ہمیشہ علماء کا ہی نام لیں گے نا. تو سر میں نے اجماع ثابت کر دیا نا. بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ دیوبندی علماء اور بزرگ ہیں, دیوبندی کہیں گے بریلویوں کی گمراہی کی وجہ بریلویوں کے علماء بزرگ ہیں. تو اجماع ہے نا یار, میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ اجماع ہے. دلیل لینی تھی آپ نے, میں نے دے دی, اور آپ ایگری کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے. تو اب آپ نے سوال کا جواب میں نے صحیح دیا تھا نا کہ علماء وجہ ہے. صحیح. اور اس وقت آپ کو انشاءاللہ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بریلویوں کے علماء سو وجہ ہیں. اے سو کا لفظ نہیں بولن گے ہو, کیونکہ وہ بریلویوں کے علماء کو سمجھتے ہی سو ہیں تو علماء ہی کہیں گے. اور بریلوی دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں؟ وہی سمجھتے. تو بس ساری سو سو ہوگی, سو سو پہ گئی ہے. بس کرو بندے کی کرنا جائے, سوسو ہو گئی, تھوتو ہو گئی. چلیے بھائی, سوال ابھی بہت زیادہ باقی ہیں اور سحری کا ٹائم ہو رہا ہے, تو کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے اب کافی ہے سوال. سر سب کانٹیننٹ میں 1000 سال ہوا ہے یہاں پہ تصوف کے لوگ اسلام لے کے آئے ہیں نا, لائے نا. جی جی بالکل. شروع میں تو آل امیہ کے ذریعے محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام داخل ہوا, جو اس طرف سندھ کی طرف سے اسلام آیا. پھر جو یہ افغانستان کی طرف سے آیا وہ سارے صوفیاء آئے ہیں. یہ بتائیں, کہتے ہیں بڑی خدمات ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی, میں وہ جس انہوں نے ماتھا ٹیک دیا تھا, کہتے ہیں ان بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ جی بخاری شریف کا ترجمہ کس بزرگ نے کیا ہے؟ قرآن شریف کی تفسیر کس بزرگ نے لکھی ہے جن کے آپ نے مزارات بنائے ہوئے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ انہوں نے یہ پڑھی بھی تھی کہ نہیں ترجمہ کر. تو سر اگر 1000 سال سے یہاں اسلام آیا تھا, یہاں کی زبان تو تھی فارسی, تو انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے بخاری مسلم کا ترجمہ فارسی میں کیوں نہیں کیا؟ بخاری مسلم کا دنیا میں پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. اچھا, آج سے تقریباً 100 سال پہلے. آج 19 مئی 2019 ہے نا. پہلا ترجمہ 1000 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے, اور پہلا ترجمہ 1000 سال بعد ہو رہا ہے.
علامہ وحید الزمان نے کیا، دیوبندی عالم تھے، ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے. یعنی انہوں نے بھی اس سے پہلے بس بخاری صرف پڑھی ہوئی تھی، دورہ حدیث کیا ہوا تھا. علامہ وحید الزمان صاحب دیوبند کے عالم ہیں، بخاری کا ترجمہ کرنے کے سے وہ اہل حدیث ہو گئے تھے. پھر مسلم کا بھی ترجمہ کیا. اسی لیے وہ ویسے صحیح منع کرتے ہیں نا، قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے گمراہ. علماء اگر ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں تو غیر علماء تو ویسے ہی ہوں گے نا، تو وہ پڑھ کے گمراہ ہو گئے. حالانکہ ان کو عربی پہلے بھی آتی تھی، عالم پہلے بھی تھے. اس کا مطلب ہے انہوں نے بخاری مسلم پڑھی کوئی نہیں تھی ہوئی، وہ پڑھی ہوئی تھی. تو جب آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. پھر آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، سر 10 دفعہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو کیڑے پاسے لگے ہیں. تو جس کا ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہونا تو وہ آ جاتا ہے. تو جس نے پڑھنا ہی نہیں ڈیٹھوں کی طرح قدوری شریف ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو قدوری شریف پڑھتا رہے گا تو اس کو پھر کہاں سے اثر ہونا ہے، بخاری شریف کہاں سے سمجھ آنی ہے. وہ قدوری شریف کے پیچھے ہی لگے گا. نہیں وہ دوسرا لفظ نہیں بولنا، لوگ ناراض ہونے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہنا نہیں قدوری بولا کرو اور نہ بولا کرو. تو اس طرح کے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں. آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں جیلم شہر میں نا، تو جب 2008 میں نے نیا دعوت کا کام شروع کیا نا، تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے. ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے عشاء، اور رمضان میں ہم جو 5-7 بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے. اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، اچھا ایک لوکلائز تھا. تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے، تو وہ سن لگے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے، اور یہ میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو، ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ جی نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ یار بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو، دیکھ لو اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی. اتنی سلیم الفطرت روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانیاں نہیں کرانی پڑتی، ٹھیک ہے. اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں، اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا کہ اس طرح کی روحیں بھی دنیا میں ہے. اچھا وہ شروع کر دیا، وہ واپس گیا نا جب، تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا جی اے تے گیا سی سمجھانتے تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا. اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے. اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس مطلب صاحب تواڈے والا مولوی سی ہو، ٹھیک ہے، نہ لینے ضرورت نہیں. مولوی کے پاس لے گئے نا تو مولوی بھی پتہ نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوقوف دشمن جو ہے نا وہ عقل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس نے سے آگے کہانی کرا دی. اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدے رفع الیدین کر دیو. تو اس نے کہا جی سجدے میں تو نہیں کرتے. تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے، تو تسی سجدے بھی کریا کرو. اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تو باہر کراں گا، مجھے دسو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کرتے. اس نے تو کہانی کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اس سے باقی بھی چھڑواؤں گا. اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے، اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کر رہا ہوں، تم تو ایک بھی نہیں کر رہے سوائے پہلے کے، تو تم کیوں نہیں کرتے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سر یہ ہوتی ہے معاملات پھر مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. خود ان سے نہ وہ جیسے کہتے ہیں نا نشے میں بعض اوقات سچ نکل جاتا ہے، تو بعض اوقات اس طرح ان کو جب اس وقت خمار چڑھا ہوتا ہے نا، ان سے بھی یہ غلط چیزیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں. علی بھی سوال ہے، اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے. اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں، بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے. اور سر طریقہ لکھے ہے تو اسی ہنستے پہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا. اس طرح 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی. سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں. سر ایڈی اوکھی نہ کرو، اس تو سے بندہ کوئی کہے گا یار میں نماز پڑھ ہی رہا، ایڈی اوکھی ہوگی زکام. آپ نماز کے اندر ضرورتاً کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا، لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے، تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو.
وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا, اس نے کہا تو تو محمد کے صاحب کا بھوسا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا ترجمہ ابن زیاد نے چینج کر دیا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں, یہ ترجمہ کر دیا ہے. مجھے بڑا دکھ, اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے. جو بندی اہل حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے, تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں. اس نے کہا بھوسا ہے, کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں بڑے غصے میں. ان کا بھوسے ہم لوگ نہیں, بھوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو. کم از کم ان سے بتائیں. میں نے بتایا نا, میں ایک دفعہ گولڈا شریف تھا, یہ بھی اس زمانے کی بات ہے, میں بلکہ اس کے بعد 2002 یا 3 کی بات ہے. میں جناب میری جو آفس کی طرف سے رہائش تھی نا وہ F11 میں تھی. وہاں سے آپ 15 منٹ میں گولڈا شریف G11 یعنی E11 بنتا ہے, ادھر پہنچ سکتے ہیں. تو میں اکثر جو ہے نا وہ عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر. ایک دن میں وہاں گیا نا, میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور طواف کر رہا ہے قبر کا. اچھا میں نے اس نے ذہن رکھا, میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو, 1 یا 2 3 جب پھیرے ہو جائیں پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام, تیسرے پھیرے میں پھاڑ لیا. میں کہا یار تو بریلوی کو بدنام کرا رہا ہے. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ کہتا طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یار طواف تو قبر کا حرام ہے, طواف تو صرف خانہ کعبہ شریف کا ہے. وہ کہتا جی عشق دیاں گلاں نے. او میں کہا نہیں, احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بار شریعت میں لکھا ہوا ہے. کہتا انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتا پھر ٹھیک ہے. بابا کہے گا تو مننا گے, کسی اور سے کہنے سے نہیں مننا گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے, یعنی غریب ہو, تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جو لوگ فدیہ دے رہے ہیں ان سے فدیہ لے کے کھائے, جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے کھائے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ جو ایک غریب آدمی آ گیا تھا, کھجوروں کے ٹوکرے والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی, یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا, بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا, فرمایا 60 روزے رکھ. بخاری مسلم دونوں میں. اس نے کہا اس دن میں ایک نہیں نبھایا گیا, 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں. فرمایا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا. نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں. فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر. اوتھے بھی انہوں نے جناب چھڑیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صاحب تو غریب میں ہی ہاں. اس پہ بخاری مسلم الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا جا خود کھا لے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اسی حدیث پہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں, جو اتنا غریب ہے کہ نہ کفارہ دے سکتا ہے نہ کچھ ہے, جا کے ٹوکرے اکٹھے کرے, مسجد سے جا کے افطاریاں اکٹھی کر کے کھائے. ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ, یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا, تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جعلی شریف سے جواب آ گیا. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی, نہ مولا علی کو آیا, نہ سیدہ عائشہ کو آیا, نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا, باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے, تو غور سے سنا تو جعلی شریف سے آ رہی تھی. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جعلی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے, پیچھے دیوار, وہ تو بہت دور ہے قبر, دیوار ہے ادھر. کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جعلی سے باہر آواز نہ آئے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادری کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں میں گھر آیا, میں بھول گیا. سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ بھول جاؤ, آپ عاشق رسول بھی ہو, چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے, کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا نا. بالکل صحیح. کہتے ہیں میں گھر آیا بھول گیا. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا, تو وہ اذان کے دوران نا روزہ شریف کی جعلی انہوں نے دکھائی, کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی, اس دوران روزہ شریف کی جعلی دکھائی. تو کہتے ہیں ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک سلام نہیں پہنچایا. اور سر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے, جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا, سناتے ہیں آ کے, اس طرح دعوت اسلامی والوں نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائس کی ہوئی ہے, دعوت اسلامی کی بہاریں. تو اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں مومن انفیہ نے کہا میں اس کو نماز پڑھنے والا, آگے پیچھے کو نہیں اٹھاتے. اچھا اس میں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ اس روایت سے جان چھڑا لیں, کیونکہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا تو محمد بن انفیہ ہے تابعی ہے اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے. جب صحابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے,
تو 100 تابعین بھی کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، وہ تابعی کا قول غلط ہے، کیونکہ صحابی کی پرائرٹی ہوگی نا. تو ٹھیک ہے ہم مانیں اس روایت کو. تو پوری روایت یہ ہے کہ وہ پھر وہ صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ سر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ کہ کرتوت یہ ہے، وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا اتنے دن وہ امامہ شریف پہن کے پھرتا رہے ورنہ تو لگے سے نہیں پھرتا تھا. آپ کو دیکھ کے اس نے امامہ شریف باندھ کے نمازیں پڑھی ہے، ورنہ لگے سر پڑھتا تھا پہلے. یعنی میں آج کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. خصوصاً ایسی مسجدوں میں یعنی جہاں پہ آپ دوسرے مکتبہ فکر کی ہیں اور آپ کے اگر ارد گرد آ کے ایسے بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے وہ شہزاد بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا. کدھر تھی؟ کراچی تھی وہ جڑی شیعہ کی مسجد، ایک شیعہ بھائی جو ہیں وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو مسجد تھی وہ سٹانچ قسم کے دیوبندیوں کی نا. اب آپ کو پتہ ہے شیعہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے، حنفی جو ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے. اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ حنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جس حنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو 5-6 وہ داڑیوں والے بڑے بڑے وہ پرنوں والوں نے گھیر لیا اور کہا جی یہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. کہتا میں بھی تو پوچھنے لگا سر تسی کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. کہتا میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں. یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر. یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 632 ہجری، جس کے حوالے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل سنت، یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے، جن سے اب طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے. وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی بھی ہوتی تھی، اگر کوئی جو کی نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر، کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے. لوگ کہتے سبحان اللہ. لو ہاں ایک قصہ کہانیاں پارٹی ہوئے گی یا قرآن و حدیث پارٹی ہوئے گی دجال دے سامنے؟ یہ تو پہلے ہی ڈول پہن گئے. اتنے گمراہ اس ٹائم لوگ آ گئے میڈیا پہ، دیکھیں ان کے پیچھے یہاں تو کپڑے اتار کے جو لوگ بیٹھے ان کے پیچھے انڈیا پاکستان کے ہزاروں لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو نانگے پیروں کے سامنے کھلو جاتے ہیں. دجال تے شاہی بڑی وڈی ہونی ہے. دجال تے چیز ہی بہت وڈی ہے، اتنے تو بڑے بڑے رہ جان گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، دجال کے ماتھے پہ دجال لکھا ہوگا پھر بھی لوگ نہیں پہچانیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دال جیم الف لام. اہل ایمان پہچان لیں گے، اور جو منافقین ہیں بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے دجال لکھا ہوا ہے. جس طرح ادھر بھی کہتے ہیں آہو جی رفع دین الطریقہ تو لکھے ہے، تعویل کریں گے وہ کہیں گے دجال نہیں لکھے کچھ اور لکھے ہے، تو انہوں نہیں سمجھ بھی آتی. ادھر بھی وہ کہتے ہیں جناب تو انہوں نہیں سمجھ آئی کہ لکھے ہے. میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، وہ جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، میرے پاس ایک بریلوی عالم دین آئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری حدیث بھی ہے ترمذی ابو داؤد میں. میں کہا امام ترمذی نے لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے 256 کے انڈر، اور ابو داؤد نے بھی لکھا ہے صحیح نہیں ہے. مشکات والے نے بھی ابو داؤد کے الفاظ نقل کیے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. کہتے ہیں جی کدھر لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد بریلویوں کا ترجمہ کھول کے دکھایا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود والی. وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. اے وہی ہے اے دجال دا جیم الف لام لکھا ہوا ہے، یہ دجال تو نہیں لکھا ہوا. تسی لکھ کہندے ہو دجال لکھا ہوا ہے، وہ نہیں منن گے. تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. ان سے جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر کسی نے سوال پوچھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. سر یہ کوئی 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تو اس نے آپ سے نہیں پوچھی تھی.
یا اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ زمین کا سرکمفرنس کتنا ہے، کیا آپ سوچ میں پڑ گئے؟ انہوں نے جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، زو مانی جملہ بول دیں ان کا، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھ لیں، اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے، ہائے صدقے جاواں۔ لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں، یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے۔ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نماز، اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یار خانہ کعبہ شریف کا امام ہے پڑھ لو، یا یہ کہہ دو کہ وہ نجدی گستاخ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ لیکن جواب ایسے دیا دونوں پارٹیاں خوش، کس طرح؟ جب میں جا کے پوچھوں گا مفتی صاحب آپ کو تو کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ نے یہ کہا اگر دل مانتا ہے تو کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب کس کا دل چاہے گا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اللہ نے اس کو وہاں پر امام رکھا ہے، کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ تو میں نے یہی کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر کوئی بریلوی چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ سر آپ نے اس گستاخ نجدی کے پیچھے نماز کو صحیح کہا ہے، ان نجدیوں کے پیچھے، تو کہا بیٹا میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا اگر دل مانے۔ کس کا دل مانے گا ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے؟ جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ لیکن ان معرفت کے جملوں کو وہی بندہ پکڑ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں بابوں کا دفاع کرتا ہوں، نہ میں وابی ہوں نہ بابی ہوں، ٹھیک ہو؟ یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی گورا، ٹھیک ہے نا جی، چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن ہی لکھے ہے سود حرام ہے، تو سارے مسلمان سود کھاندے ہو، تو آپ آگے سے اس کا سر پھاڑ دیں گے، آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا، یار کیا تو صحیح رہا ہے۔ کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے؟ یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے، جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے، آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی تو کہنا نہیں انداز بڑا سخت ہے جی، یہ بہت سخت ہے جی، انداز سخت ہے، اللہ تو بولو تجھے خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو۔ میں نے تو بتایا یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے، تو آپ کہیں گے تھوڑی سی آواز تیری اونچی ہو گئی ہے تو بدتمیزی سے بولا نا، میں نہیں اس آیت کو مانتا، یہ کہیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا، بات کو آپ پھینک سکتے ہیں، بات سچائی کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی چھیڑ ہم آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں نا ہوں پتہ لگا بچوں جی کہ اسی کیوں نہیں نماز پڑھ دے، وہ نجدی ہے گستاخ رسول ہے امام کعبہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں یہ عاشت بھائی اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے۔ دیکھا وہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی۔ ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے پھر آپ مجھ سے گلا شکوہ کریں، ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں، پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں۔ جو بندی کہتے ہیں بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے، یہ قبر پرست ہے۔ میں نے ایک پمفلٹ لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے قاسم نوتوی اشری تھانوی وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے، کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے۔ تو آپ بریلویوں کو چھیڑتے رہے ہیں کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے، وہی شرک جب ہم نے آپ کی کتابیں دکھایا کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو، سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا، ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وہ شرابی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ بات ہے۔ تو میں بالکل نہیں چھیڑتا، اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں، یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں۔ میں بالکل نہیں چھیڑتا، آپ مجھے لا کے قرآن و حدیث پیش کریں، میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مجھے کیوں بتایا۔ میں تو آئے دن جو سچ بات پتہ چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا ایسے ہے، اب آپ دیکھ لیں، آپ کا اس کو نئی بات ہے لے آئیں، بے شک تسی چینگے لا کے بھی نا ایسے منہ بنا کے بھی کون انجینئر تو وہ فلانے لیکچر کیا سی نا دیکھ قرآن ہی چاہے نکلے تیرے خلاف ہوں دس، تو میں کہوں گا سر وہ غلط سی، میں مننا، ٹھیک ہے؟ میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا، کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا، اب بھی کروں گا۔ تو یہ چھیڑتے ہی ہیں، آپ کو تو جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے بڑے بزرگوں کو جواب دیتے ہیں، ابن تیمیہ کو جواب دیں گے، ابن باز کو جواب دیں گے، اس طریقے سے بڑے بزرگوں کا، آپ کو کیوں دیں؟ تو اس میں وہ کتنی ہوشیاری اس نے کی ہے، اس کلپ میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس نے کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے۔
وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا، اور یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا. کیا مطلب؟ اپنی پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ یہ جعلی روایت ہے، کیونکہ جب آپ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، مراد یہ کہ میں اسے صحیح نہیں مانتا، صحیح مانوں تک. اچھا، اور آپ لوگوں کو کیا میسج دے دیا کہ اگر ہمیں اس کی دونس لگاؤ گے تو ہم نہیں روایت کو مانتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کر رہے ہیں، کل کو کوئی اعتراض کرے گا نا کہ یہ سر آپ نے یہ کیا کہہ دیا، میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، تو آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. وہ کہے گا میں نے یہ کہا ہے کہ میں صحیح نہیں مانتا. دیکھا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، میرا ایک کلپ ہے اس میں نے اس طرح کی کئی مثالیں دیوبندی بریلویوں کی بتائی ہیں. اہل حدیث بھی ماموں بناتے ہیں. یہ تو ماموں والے ہیں نا، تو ماموں کیوں نہ بنائیں. ہاں ظاہر ہے، تو ماموں کرتے ہیں. تو یہ ماموں والوں نے ابھی نا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا. کیا مطلب؟ آپ کوئی آگے پوچھے گا سر آپ نے ضعیف کہہ دیا، ہوگا کہ میں نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا. اور اگر کوئی آگے کہے گا یار یہ حدیث واقعی صحیح ہے، مسلم شریف کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو اس کو کہیں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یار، یہ حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اچھا جی، روحانی آپریشن کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کانسیپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا، اب ختم ہو گیا. ہاں یہ روحانی بائی پاس کرتے تھے، کہتے تھے جی وہ فلانا بندہ کتنے 4 لاکھ روپیہ جناب لگایا جائے، جا کے شفا انٹرنیشنل میں یا جناب آغا خان میں جا کے اتنا مہنگا علاج کروائیں. وہ فلاں بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، بائی پاس کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. آج کل ریٹائر ہو گئی، ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے. وہی وجہ میں ہی ہاں، ہر مسئلے کے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. ایک چھوٹا سا آپریشن ہے ختنے کا. ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں، آپ اس کے ختنے کرتے ہیں روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. ہاں جو بندہ بائی پاس کر لینا ہے، جہدے پیچھے اللہ کے بندوں گرائنڈر چلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں، 5-6 گھنٹے کا وہ صبر آزما آپریشن ہوتا ہے، جو وہ آپریشن روحانی طور پہ کر رہا ہے. ختنہ تو اتنا کام ہے، ختنے چونکہ نظر آ جانے اس لیے پتہ چل جانا ہے کہ جھوٹ مار رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا آج کل کوئی بزرگ کرامت نہیں تو دکھائے گا، کیونکہ وہ تو سارے میڈیا والے پہنچ جائیں گے. پرانوں کی جھوٹی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تھی. اب بزرگوں نے ختنے اپنا روحانی آپریشن چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ لوگ جدھر بھی ہونے گے نا کہا کہ یار وہ جی کیا ہے ختنے، انہوں پوچھنا یار ختنے کر دیں گا، تو خطرے نہیں ہوں گے. جو خطرے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا. اچھا میں آپ کو اپنے آفس کا ایک واقعہ سناؤں. میرے آفس میں ایک کلیگ ہے، میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی وہ یعنی رہے ہیں، الیکٹرانکس انجینئر ہے وہ. ان کے ابو کو نا دل کا عارضہ ہو گیا، تھوڑی دیر چلتے تھے سانس چڑھ جاتا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں. وہی ہوتا ہے نا ہمارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے، وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں یار جوانی چ ہارٹ فیل ہو گیا، وہ اس واسطے ہوتا ہے گورا تو نہیں جوانی چ ہارٹ فیل ہوتا، وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کولیسٹرول تو نہیں بڑھ رہا. اتنے کہہ رہے یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، ایک دن ہی پکانے جو باہر نکل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی یہ چیزیں. دیکھیں تعاون کا مرض جو ہے وہ میڈیکل سائنس نے دنیا سے ختم کیا ہے نا، اللہ نے یہ ایکوائرڈ نالج لوگوں کو دیا ہے نا. آج پولیو ختم ہوا ہے تو اس ایکوائرڈ نالج کی وجہ سے ہے نا. اچھا وہ دوست کے ابو کو جناب ہو گئی، انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل قریب ہے، آپ بائی پاس فوراً کروائیں. اس نے جناب ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا، 2-3 ڈاکٹروں سے ایکسپرٹ اوپینین لیا، سب نے کہا جی بائی پاس ہوگا، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. اور جناب وہ شام کے وقت کوئی دوست ملا، انہوں نے کہا اللہ تو بندو کہڑے چکرے پی رہے ہو. انہیں جناب یوٹیوب دے ہوتے ابا جان نا ویڈیو دکھاتی. اب یوٹیوب پہ جو بائی پاس کی ویڈیو دیکھ لے اس پہ تو گرائنڈر چلتا ہے، یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں، وہ کہنے آپریشن کرانا ہے ویڈیو دیکھ کے. وہ یار ہے کچھ ہونا ہے میرے نال. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں یہ کرانا آپریشن، ڈر گئے. اچھا اس نے کہا جی وہ فلانی جگہ ایک بابا جی نے روحانی آپریشن کر دینے. وہ میرے پاس آفس میں آیا، کہتا ہے یار میں ابا کو کس طرح سمجھاؤں کہ یار یہ روحانی آپریشن کس طرح اس طرح بائی پاس ہو سکتا ہے، کدھر ایکسپائر ہو جائے گا، میرے متھے لگ جائے گا میرا ابا اپنا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں تو بکنگ کرا لی ہے، اور وہ باولپور والی سائڈ پہ 12-14 گھنٹے کی وہ گاڑی پہ انہوں نے بکنگ کرائی، جانا آنا. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ایک دن کی چھٹی آپ دے دیں تو میں نے جانا ہے ابو کے ساتھ. میں نے کہا یار اس بابے نو کہیں کہ تو ختنے کر سکنا، ختنے کر کے بتا دے. کہتا مجھے تو پتا یہ سب فراڈ ہے. اچھا جی ویسے وہ ابا بھی بڑا سیانا سی، بڑا سمجھدار تھے اس کے ابو.
وہ ادھر گئے, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا پیسے دیا گا تینوں آپریشن دے, لیکن پہلے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی بائی پاس ہو گیا کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ کہنا سیاح آ گیا چیک کرنے والا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں 10 منٹ کی واک کرتا ہوں نا, مجھے سانس چڑھ جاتا ہے چونکہ میرے وہ وال بند ہوئے میں, یہ ہے انڈیکیٹر. تو میرا آپریشن کر, تو اس کو میں 10 منٹ دی واک کراں گا, جی سا نہ چڑھیا تو میرا آپریشن ہو گیا. اے گھوڑا تے بنا گل تو صحیح ہے نا. تو تہاڈا کہ خیال ہے سا نہیں سی چڑھنا؟ 5 منٹ بعد ہی سا چڑھ گیا جناب. تو ان کے ساتھ منہ ماری کر کے وہ واپس آئے, پھر انہوں نے آپریشن کرا لیا. اب الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں, شکر ہے بھائی. انہوں نے پوری کوشش کی تھی. تو انہوں نے کہا میں آپ چیک کراں گا, ڈاکٹر کو نہیں چیک کرانا, میں تو سانس چڑھتا ہے 10 منٹ بعد. 10 منٹ بعد اس کو سانس چڑھ جاتا تھا وال کا. اس نے کہا ہوں نہ چڑھا تھا, مطلب ہے میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ختنے کیا کرے روحانی آپریشن. اچھا جی, ہوں نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. جیسے وہ آپ انگلینڈ میں ہے عبد الرحیم گرین, جی ٹھیک ہے, گرین نہ لگیا ہوئے تو عبد الرحمان, تو اب وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کیڑا عبد الرحیم ہے. عبد الرحیم تو بے شمار نے. عبد الرحیم گرین سے پتہ چل گیا کہ اچھا یار یہ عبد الرحیم گرین لگ رہا ہے کوئی کرسچن سے مسلمان ہوا ہے, اور وہ بندہ تو خیر کرسچن بھی رہا ہے, وہ بدھ مت کے ساتھ بھی رہا ہے, 3-4 سال بدھسٹ رہا ہے. اینڈ پہ اللہ نے اس کو ہدایت دی الحمدللہ. بڑی سپیکنگ پاور ہے ان کی. اور کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا مجھے بتایا گیا پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے. کہتے ہیں میں پاکستان آیا تو مجھے پتہ چلا پاکستان تو شرک کا قلعہ ہے. ایک غیر مسلم جب قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے اس کو شرک نظر آ رہا ہے. اور مسلمان, میں جو جملہ بولا تھا نا کہ مسلمان کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے, ہندو کا مسلمان ہونا آسان ہے. کیوں؟ وہ ہندو کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سامنے پتھر ہے. مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہے کہ جو سامنے قبر میں ہے یہ چلا گیا, یہ کچھ نہیں کرے گا. وہ کہتا نہیں اندر جا کے طاقتیں ود جاندیاں نے. اور سیریس نہیں لیتے دین کو. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے بارے میں بولنا شروع کر دیا اور ان کو دین کے بارے میں علم کوئی نہیں ہے, اور کتنے کتنے بڑے مسئلوں میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. جس کی نمائندہ مثال جو ہماری یہ پریزنٹ گورنمنٹ کا تحفہ ہے, جن کو ایک وزارت تو ان سے لی گئی اور اب ایک دوسری جگہ ان کو لگایا گیا. وہاں بھی جس دن سے وہ آئے ہوئے ہیں تو پورے ملک کے اندر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے رویت حلال کے حوالے سے. یعنی ان کو بالکل دین کی بیسکس بھی نہیں پتا. ہم یہ نہیں کہتے وہ ڈگری لے کے آئیں, لیکن کم از کم وہ دین کا علم تو حاصل کریں نا. کوئی بنیادی بات کوئی لاجک کے ساتھ تو سامنے لے کے آئیں نا. اور دوسری طرف یہ ان لوگوں کی طرف سے کبھی یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جی مدرسے ہم جناب گورنمنٹ کے انڈر لے رہے ہیں. اور جو پاکستان کی گورنمنٹ پی آئی اے کو, ریلوے کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہی ہے کہ یہ ہم سے نقصان میں جا رہے ہیں, وہ ہزاروں مدرسے اگر لے لیں گے تو ان بچوں کو بھوکا مارنا ہے. جو اتنی بڑی دنیا کی این جی اوز یہ چل رہی ہیں, لاکھوں بچے ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں بچے روٹی کھا رہے ہیں. جو حکومت ریلوے اور پی آئی اے کا نظام نہ چلا سکتی ہو اور کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ ہزاروں مدرسے لے لے اپنے انڈر, تو وہ ان کو کیسے چلائے گی؟ ان کے تو سارے کے سارے اداروں کے ملازمین ملا کے پاکستان کے صرف کراچی کے مدرسے جو ہیں نا ان کے بچوں سے کم بنتے ہیں, ان کو نہیں روٹی کھلا سکتے. اور دعوے ان کے سنے جی گورنمنٹ کے انڈر لے رہے ہیں. ایک غریب ہو تو بدتمیز, پیسہ جیب میں ہے نہیں, اور دعوے دیکھیں ان کے کتنے بڑے بڑے ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے, نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, پچھلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, اگلی ہوتی ہیں. ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ جی بھول چکتے معاف ہے, تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع دین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا, ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہو گئی ہیں تو ہن بھی ہو جان گیا نا, اسی آلو فٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو اے لو لے لو جواب پھر ساڈے کو, صحیح ترجمہ ہی بدل دیا ہے. اور ایسا بدلا ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا. جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو حرج نہیں. ہوں کہڑے پاسے جائے بندہ؟ ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گردے مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے, تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں یار پیچھے پڑھو نا, میں لکھا نا طواف تعظیمی حرام ہے. الزام لگا رہے علماء ہوتے. اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا, کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا,
کہ گرد مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو. یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا، سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا. ٹھیک ہے، سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض، تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سر تسی انجینئر تے آئے نہیں ہو، تسی انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تو نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی 22 نمبر مرتبان دے ذریعے. احمد دیوا تھوڑا شرار بھی سنا دینا ہے 22 نمبر مرتبان والا. اچھا، تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض، یہ تو بریلویوں والا کام ہے، وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط، ہم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ خاص طریقے سے. خاص طریقہ کیڑا ہے وہ میں پھر دسیا ہے. بس میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان کی قبر کے اوپر اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جایا کرتی تھی. میں نے سارے واقعات پھر لکھے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے، ہم نے کہا آپ کے خواص کے طریقے کے آپ کو خواص بتا دیتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے. اچھا، تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اس بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا، اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. آپ کی ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی، یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا انہوں نے کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے اور ان کو پتا نہیں لکھ دینا ہے بھائی ساڑھے گاٹے فٹ ہو جانا ہے، انجینئرنگ ہو جانی ہے. سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے، یہ تو بریلوی تو مشرک ہیں، یہ جو کرتے ہیں غلط ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. میں نے بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر، یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے. عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں. اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا، تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے. ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا. تو جو ان کی مساجد ہوتی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے مساجد ہی لکھا ہوتا ہے. اور مزے کی آپ کو بتاؤں بات، میں نے کئی شیعہ کی مساجد کے باہر آیت لکھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ٹھیک ہے، اس لیے میرا جب انہوں نے کسی اور کو پکارنا ہوتا ہے امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں. وہ ساتھ ہی بنائی ہے نا، یہ سارے وہ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا. مسجد کا ایک روب بھی ہے سر. میں نے آپ کو بتایا ہمارے فیصل آباد سے ایک بھائی آئے تو وہ چینج کیسے ہوئے، اب تو ماشاءاللہ وہ دائی بنے ہوئے صحیح، چلتی پھرتی 302 ہیں وہ شیطان کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پیر صاحب کے ساتھ اٹیچ تھا، تو ہم ہر سال پیر صاحب کے یعنی وہ پروگرام کراتے تھے قوالی کا. تو اور وہ قوالی کا پروگرام مسجد کے باہر کوئی بار گراؤنڈ تھا ایک، اس میں کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے اور دیگیں بھی ساری تیار کی ہوئی، اچانک اتنی تیز بارش آئی اور آندھی کہ وہ ٹینٹ اکھڑ گئے اور سارے کے سارا وہاں پہ کیچڑ اکٹھا ہو گیا. تو بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پروگرام بھی کرانا ہے. تو کہتے ہیں میں پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی مسئلہ یہ کہ باہر تو اب حالات ہی کوئی نہیں ہے، تو میں مسجد کے خادم سے نا وہ چابی لے آتا ہوں تو ہم پروگرام اندر شفٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار اندر نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا، میں نے ان کو کہا کہ تو اتنا نیکی کا کام ہے قوالی کرنا، تو مسجد سے تو بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نیکی کا کام تو اگر کرنا ہے تو مسجد میں. انہوں نے کہا نہیں یار مسجد نہیں، یہ ٹول ٹمکا لے کے جانا. یہ بات ان کو کلک کر گئی
کہ یار جو نیکی کا کام ہم مسجد میں نہیں کر پا رہے تو وہ نیکی کا کام کہاں سے ہوگا. ادھر سے ان کی وہ گھیرا دماغ کی کھلی اور آج وہ اللہ کا شکر ہے کہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بعض اوقات کسی کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے.